الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آنے والے تمام قابل احترام اہل ایمان اور دیکھنے سننے والی بہنوں اور بیٹیوں کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیوں، آج رمضان مکمل پیغام کورس میں ہم جس قرآن سفر کی طرف رواں دواں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وقال الذین سے شروع ہوگا اور امن خلقہ پہ ایک کچھ حصہ پر مشتمل ہے، یعنی کہ جو ہمارا بقیہ 20ویں پارہ کا سبق رہ گیا تھا اور 20ویں پارے کے کچھ حصہ پر مشتمل آج کا ہمارا قرآن سفر ہے۔ اور آج کے قرآن سفر میں ہم 2 سورہ کا تفصیلی جائزہ اور مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک سورۃ الشورى اور دوسری سورہ ہے سورۃ النمل۔ یہ 2 سورہ ہے جس کے آج ہم چلیں گے قرآن سفر میں۔ تو چلتے ہیں سورہ شورى کی طرف میں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن چیزوں کی طرف میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ ایمان والیوں، آج جو بیٹیاں اس قرآن سفر میں ہمارے ساتھ ہیں کاپی پینسل تھام لیجئے اور پوائنٹس کو لکھ لیجئے تاکہ جب آج آپ طرف تفصیل کی طرف جائیں تو آپ کو یہ پوائنٹس مزید رہنمائی کر کے آپ کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق میں آسانی مہیا کریں۔ سورہ الشورى، شورى جمع ہے شاعر کی، اور یہ 11 رکوعات، 227 آیتیں، 1269 کلمات، 5540 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کے تفصیلی جائزہ اور تعارف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مضامین میں جو مضامین آپ دیکھیں گے کہ اس میں 7 جلیل القدر جو انبیاء کرام کا دعوتی عمل تھا، دعوتی کوششیں تھیں، ان کا ذکر، اور پھر ان کی قوموں کا ناروا رویہ، نافرمانی، اور پھر ان کی نافرمانی کے سبب جو ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب بھیجے، آپ اس میں سورہ میں ان چیزوں کو بھی پائیں گے۔ اور ایک آیت جو شفا کے حوالے سے ہے، اس آیت کا بھی ذکر ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ والی جو آیت ہے اس کا ذکر بھی آپ کو سورہ شورى میں ملے گا۔ مال اور بیٹے پر فخر کی جو بات ہے اور اس کی ممانعت کی ہے، سورہ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی ملے گا۔ اور ایمان والیوں، آنسو آمین آمین کہہ رہے ہوں، اس کے حوالے سے بھی آپ اس کے تعارف میں دیکھیں گی۔ غم کے بادل جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چھا جاتے ہیں تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں۔ یہ ذکر ہم بار بار پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور سورہ الشورى میں بھی آپ اس میں مطالعہ کریں گے۔ اور کلام الہی سے انکار اور عظمت قرآن اور قرآن عربی زبان میں، اس کا ذکر بھی آج آپ کو آپ کے سبق میں ملے گا سورہ الشورى میں۔ تو ایمان والیوں، چلتے ہیں اس کے چند تفصیلی جائزہ کی طرف میں۔ یہاں پر ایک دعا ہے جس کو ہم آیات شفا بھی کہتے ہیں کہ وَإِذَا، سورہ الشورى میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے صحت بخشتا ہے۔ یہ دعا کس نبی نے کی، یہ بات بھی آج انشاءاللہ آپ کو مطالعہ میں ملے گی، لیکن ذکر میں بھی کر دیتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ اجداد کی جو بت پرستی کا ان کا مذہب تھا اس سے بیزاری محسوس کی اور اپنے رب کی حقانیت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ سورہ الشورى میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان جذبات، ان کلمات کو بھی فرما رہے ہیں اور ان کے ذریعے بھی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جب
انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں کیوں ان کی پوجا کروں جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اور اس انداز میں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا فرمایا، پھر ہر قدم پر وہ میری رہنمائی کرتا ہے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے صحت بخشتا ہے۔ یہ ایمان والی اور ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ کو ملے گا، اور اس کے علاوہ بہت اسی سبق کو پڑھتے ہوئے، ترجمے کو پڑھتے ہوئے آپ کو اور مزید دعاؤں کا بھی ذکر ملے گا۔ اور انہی کے ساتھ میں وہ لوگ جو بیٹوں اور مال پر فخر کرتے ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے مذمت اس طریقے سے فرمائی کہ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے۔ اگر اللہ تعالیٰ مال اور بیٹوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر شکرانے کی مد میں استعمال کرے گا تو وہ چیزیں، اور ان پر فخر نہیں کرے گا تو وہ چیزیں اس کے لیے باعث رحمت ہیں۔ لیکن اگر اس نے مال یا بیٹوں پر فخر کیا تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا روز محشر۔ ایمان والیوں، قرآن عربی زبان میں ہے، اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب کے بارے میں فرمایا ہے، اور بلا شبہ یہ کتاب رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے، یعنی کہ میری اتاری ہوئی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اترا ہے اسے لے کر روح الامین یعنی کہ جبرائیل آپ کے قلب منیر پر، تاکہ بن جائیں آپ لوگوں کو ڈرانے والے۔ یہ ایسی عربی زبان میں ہے جو بالکل واضح ہے، اور اس کا ذکر خیر پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ ایمان والیوں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کو کتاب کسی اور نے نہیں، کسی انسان نے نہیں، بلکہ میں نے جو رب العالمین ہے اس نے اتارا ہے، اور اس کو لے کر آنے والے روح الامین یعنی کہ حضرت جبرائیل ہیں۔ اور پھر اس کو ہم نے عربی زبان میں، کہ اللہ کے محبوب کی زبان کون سی ہے؟ عربی۔ آپ عربی زبان میں تھے تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسے عربی زبان میں اتارا۔ اور اسی کے آگے چلتے چلتے آپ اس کے آخری رکوع میں جو عظمت قرآن ہے اس کے بارے میں بھی واضح انداز میں پڑھیں گے، کیونکہ ہم پہلے بھی اپنے اسباق میں ہم اپنی کلاس میں جو عربی زبان جو قرآن پاک کی عظمت ہے اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ یہ تو ہمارا آج کا پہلا سبق، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سبق کی طرف میں جو کہ سورہ النمل ہے۔ اور سورہ النمل ہمیں کیا کہتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ایمان والیوں، آج جب آپ سورہ النمل کا مطالعہ کریں گے تو اس میں پہلے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ نمل سے مراد کیا ہے۔ نمل سے مراد چیونٹی ہے۔ آپ کا یہ دوسرا سبق جو سورہ النمل ہے اس کا تعلق کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ 7 رکوعات، 93 آیتیں، 1300 کلمات اور 799 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر ایمان والیوں، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوتی کوششوں، قوموں کی نافرمانی اور پھر اس نافرمانی کے سبب ان کے عذاب کا ذکر بڑے شور و بست سے کیا گیا ہے، جو کہ پہلے بھی ہمارے ذکر ہو چکے ہیں۔ ایمان اور بے ایمان والوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، عظمت قرآن کا بھی ذکر کیا گیا ہے، پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس میں واقع سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے مزید اس میں جو قوم سمود، قوم عاد کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس سورت کو سورہ نمل کیوں کہا جاتا ہے؟
کیونکہ اس میں ایک چیونٹی کا ذکر ہوا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک چیونٹی کی وادی پائی، تو اس لیے اس سورت کا نام بھی سورہ النمل رکھا گیا۔ مزید آپ اس میں دیکھیں گے ایمان والوں کے لیے موسیٰ رحمت ہے، انسان زندگی کو سنوارنے میں ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ فرعون منکر قیامت کا ذکر ہے، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت کا ذکر ہوگا، ھذا من فضل ربی والی آیت کا ذکر ہے، اس میں قوم سمود اور قوم لوط کے حالات کا ذکر ہے، مکہ کے باشندوں کا حال کیا ہے اس کا بھی آپ تعارف کی صورت میں دیکھیں گے۔ اندھا سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کا ذکر آپ کو اس کو ملے گا، اور یعنی یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کس چیز پر، اس کا ذکر بھی آپ کو ملے گا۔ ایمان والیوں، اب ہم چلتے ہیں اس کے مختصر تفصیلی جائزے کی طرف میں کہ اس کا تفصیلی جائزہ ہمیں کس طرف لے کر جاتا ہے۔ واقعہ سلیمان یہ کیا ہے؟ سورہ نمل ہمیں بتائے گی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے۔ مختصر میں آپ کو ان کا تعارف دے دیتی ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے چھوٹے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آپ کو اس میں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل واقع سلیمان اور واقع ملکہ سبا سین بے الف سبا، یہ ایک شہر کا نام ہے جو کہ بہت زیادہ اللہ کی نعمتوں سے مزین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنی قدرتیں دکھائی ہوئی ہیں۔ وہاں کی ایک ملکہ جس کا نام بلقیس ہے، اس کا ذکر بھی آپ کو ملے گا جو کہ حکمران تھی اس علاقے کی، اس شہر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس کچھ زیادہ دیر نہ گزری کہ وہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں ایک ایسی اطلاع لے کر آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی، اور وہ یہ ہے کہ میں لے آیا ہوں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر۔ میں نے پایا ایک عورت کو جو ان کی حکمران ہے، اور اسے دی گئی ہے ہر قسم کی چیز، اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے۔ میں نے پایا ہے اسے اور اس کی قوم کو کہ وہ سب سجدہ کرتے ہیں سورج کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور آراستہ کر دیے ہیں ان کے لیے شیطان نے ان کے یہ مشرکانہ اعمال، بس اس نے روک دیا ہے انہیں سیدھے راستے سے، بس وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں اور زمین سے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود بجز اس کے، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ آپ نے فرمایا ہم پوری تحقیق کریں گے اس بات کی کہ تم نے سچ کہا یا تو بھی غلط بیانی کرنے والوں میں سے ہے۔ لے جا میرا یہ مکتوب اور پہنچا دے اس کی طرف، پھر ہٹ کر کھڑا ہو جا ان سے اور دیکھ وہ ایک دوسرے سے کیا گفتگو کرتے ہیں۔ خط پڑھ کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، پہنچایا گیا ہے میری طرف ایک عزت والا خط، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ تم لوگ غرور و تکبر نہ کرو میرے مقابلے میں اور چلے آؤ میرے پاس فرما بردار بن کر۔ ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، مجھے مشورہ دو میرے اس معاملے میں کہ میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم موجود نہ ہو، یعنی تم سے مشورہ نہ کر لو۔ وہ کہنے لگی ہم بڑے طاقت اور سخت جنگجو ہے اور فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، آپ غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دینا چاہتی ہیں۔ ملکہ نے کہا اس میں شک نہیں کہ بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں وہاں کے معزز شہریوں کو ذلیل، اور یہی ان کا دستور ہے، اس لیے جنگ کرنا قریب دانش مندی نہیں، اور میں بیچتی ہوں ان کی طرف
ایک تحفہ، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر آیا، اور میں بھیجوں گی ان کی طرف ایک تحفہ، تو پھر میں دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتا ہے۔ سو جب قاصد آپ کے پاس ہدیہ لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سنو، جو عطا فرمایا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم تو اپنے ہدیے پر پھولے نہیں سما رہے، گویا کوئی بڑی نادر چیز لائے ہو، تو واپس لے جا ان کے پاس، اور ہم آ رہے ہیں ان کی طرف اپنے لشکر لے کر، جن کے مقابلے میں ان میں تاب نہیں، اور ہم یقیناً نکال دیں گے انہیں اس شہر سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار اور رسوا ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اے میرے درباریوں، کون تم میں سے لے کر آئے گا میرے ساتھ اس تخت کو، اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں میری خدمت میں فرما بردار بن کر؟ عرض کی ایک افریت نے جنات میں سے، حکم ہو تو میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اس پیش عظیم کے آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، اور بے شک میں اس کو اٹھا لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔ عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ پھر جب آپ نے اسے دیکھا کہ وہ رکھا ہوا ہے آپ کے نزدیک، تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ آزمائے مجھے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو نہ شکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ بلا شبہ میرا رب غنی بھی ہے اور کریم بھی۔ آپ نے حکم دیا شکل بدل دو اس کے لیے اس کے تخت کی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت پر آگاہ ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے ان لوگوں سے جو حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ سو جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی یہ تو بہو وہی ہے، اور ہمیں اطلاع مل گئی تھی اس واقعے کی اس سے پہلے، اور ہم تو فرما بردار بن کر حاضر ہوئے ہیں، اور روک رکھا تھا اسے ایمان لانے سے ان بتوں نے جن کی وہ عبادت کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے سوا، بے شک وہ قوم کفار سے تھی۔ اسے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جا، بس اس نے دیکھا کہ اس کے بلوری فرش کو، تو اس نے خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے، اس نے کپڑا اٹھا لیا اپنی دونوں پنڈلیوں سے۔ آپ نے فرمایا یہ پانی نہیں، یہ چمکدار محل ہے، بلور کا بنا ہوا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگی اے میرے رب، میں آج تک ظلم ڈھاتی رہی اپنی جان پر، اور اب ایمان لائی ہوں سلیمان کے ساتھ ساتھ اللہ پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ایمان والیو، سورہ النمل، واقع حضرت سلیمان اور ملکہ سبا، کیا سمجھ آیا؟ یہ ملکہ ایک دانش مند اور عقل مند عورت تھی۔ اب چونکہ انسان جس ماحول میں پلتا ہے وہ اسی کا عادی ہوتا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ اپنے آباء و اجداد کو وہ بدھ کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی کام میں، اور سورج کی پوجا، یہ قوم سورج کی پوجا کرتی تھی، تو وہ بھی اسی کی پرستش میں لگی ہوئی۔ نہ کبھی عقل کے گھوڑے دھرائے کہ یہ سورج، جس نے سورج بنایا ہے اس کی پوجا کرنی ہے، یہ بھی تو کسی نے بنایا ہے، یہ بھی تو کسی کی تخلیق ہے، تو کیوں نہ اس کی عبادت کی جائے جس کو اس سورج نے بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ان کے پرندے ہدہد نے آ کر یہ ساری خبر دی کہ میں نے ایسے دیکھا ہے اس وادی میں ایک خاتون ہے، اس طریقے سے حکمرانی کر رہی ہیں، سورج کی پوجا کر رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ نے اس خبر سے منہ نہیں موڑا، بلکہ کہا کہ میں اس کی تصدیق کروں گا، تحقیق کروں گا، پھر جا کر کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے اس خاتون کی طرف ایک خط بھیجا جس میں توحید یعنی ایک اللہ کو مانے اور اس کی عبادت کا لکھا گیا۔ تو جب اس نے یہ پڑھا تو اس نے کہا یہ کیسی بات ہے کہ ہم تو سورج کی پوجا کرتے ہیں، یہ کیسی بات؟ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے نادر تحفے بھیجے،
اور کہا کہ یہ جو بات ہے وہ یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ بادشاہ نہیں کر سکتا، تو میں تحفے دے کر آزماؤں گی کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ ایک عقل مند بیوی تھی۔ تو اس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجے تو یقیناً آپ نے سورہ النمل میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے واپس لوٹا دیے، یہ کہہ کر کہ میری اس دعوت و تبلیغ، میرے اس حق پیغام کا تم معاوضہ نہیں دے سکتی، اس کا معاوضہ تو میرے رب کے پاس میں ہے، تو بہتر ہے کہ تم حق پر آؤ، تم اپنے صراط المستقیم پر آؤ، اپنے سیدھے راستے پر آؤ، یہی میرا تم سے مطالبہ ہے۔ تو ایمان والیوں، جب تحفے لوٹائے گئے تو اس نے سمجھ آ گئی کہ یہ بادشاہ نہیں، یہ کوئی اللہ کا برگزیدہ نبی ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جب وہ اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہونے کے لیے، آپ کی شریعت کے پیروکار ہونے کے لیے، آپ پر ایمان لانے کے لیے اور اللہ پر ایمان لانے کے لیے جب اللہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور داخل ہوتی ہے تو ہمیں تاریخ اسلامی یہ بتاتی ہے کہ نہ صرف اس نے آپ کی شریعت کی پیروی کی، اللہ کی عبادت کی طرف ایمان لے کر آئی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف ایمان لے کر آئی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کو اپنی حرم کی زینت بھی بنایا، آپ کو اپنی زوجہ بھی بنایا اور پھر آپ سے اولادیں بھی ہوئی۔ یہ تھا جی ہمارا سورہ النمل کا تعارف جو ہم نے آپ کو پیش کیا۔ باقی ایمان والیوں، اس میں آپ قوموں کے حال دیکھیں گے، جیسے کہ قوم عاد کی حرکتیں دیکھیں گے کہ ان کی یہ حرکت تھی جس کو سورہ نمل بیان بھی کر رہی ہے کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر وہ مردوں کے پاس شہوت زنی کے لیے جایا کرتے تھے، اپنی غرض، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس سبب اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی نازل فرمایا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا، جب ایسی خستہ حال، ایسی ذلیل کی ہوئی، ایسی عذاب والی قوموں کے پاس جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو، کیونکہ وہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ اللہ اپنے عذاب کی نشانی دکھاتا ہے کہ دیکھو جو میری نافرمانی کرتا ہے، میری فرما برداری نہیں کرتا، میں ان کا حال کیا کرتا ہوں۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے بھی ایمان والیوں سبق ہے کہ ہمیں بھی ایسی قوموں کے حال بتا کر، ان کے حالات بتا کر اس بات کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو تم ان ذلیل و خوار کی ہوئی اور اللہ کے عذاب کی جو مستحق ہوئی قومیں، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی موجودہ دور میں ان قوموں کی ہر چیدہ بیماریاں پائی جا رہی ہیں، اور یاد رکھیں ایمان والیوں، جس معاشرے میں ایسی بیماریاں، ایسے گناہ، ایسی خطائیں، ایسی قباحتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پر ذلت اور رسوائی مقدر بن جاتا ہے۔ ہم بھی اب اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ قوم مساد جو ہے وہ قوم لوط کی یہ سارے چیزیں ہمیں آج بھی نظر آ رہی ہے، عورت کی عورت کے ساتھ میں سیکس، اور نہ جانے مردوں کا اپنی عورت کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کی طرف جا کر کرنا، نہ جانے اور کون سی ایسی بیماریاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو کہ پہلی قوموں میں بھی موجود تھے۔ تو یاد رکھیں یہ قوم سمود اور قوم لوط کے خیالات بیان کر کے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ جس سوسائٹی میں آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، کس پر؟ اس پر آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، وہاں انفرادی اور اجتماعی کردار ان غلاظتوں سے آلودہ ہو جاتا ہے جن کے تصور سے ہی انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ تو ایمان والیوں، یقیناً یہ بات ہم سب کی سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہم امت محمدیہ کے دامن سے وابستہ ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، تو ہمیں یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوں یا کسی کو ایسی بیماریوں میں مبتلا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی تعلیمات میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام غلاظتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے جس سے اس کا عذاب دنیا یا آخرت میں ہمارا مقدر بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بجا سید المرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور مزید